میں اکثر سوچتا ہوں کتنا اچھا ہے اللہ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کسی ہمدرد کا کندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے۔ جو لوگ خوشی سے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں وہ آخرکار ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ دیکھیں گے۔ فکریں ختم ہوتی ہیں جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، زندگی میں سکون بھر دے جیسے آسمان کو جگمگ تاروں سے بھرا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جو کنویں سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھانے پر قادر ہے، وہ رب تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، وہ تو رحمان ہے۔ ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں اور یہ احساس بہت ہی کمال کا ہے جو مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی بھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی نہیں موڑ نہیں سکتا، اس لیے اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ جب تم اسے قبول نہیں کرو گے جس کا رخ تمہاری طرف ہے اور باغ اس کی طرف رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے، تھکن تو ہوگی۔ یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور جو تم سے دور جائے وہ تم سے ہٹایا گیا ہے۔ بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ زندگی کو قبول کیجیے، سب آسان ہو جائے گا۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ نہ جانے
کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ یہ یقین کر لیں تو، اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ بڑی محفل میں بھی تنہا ہیں۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ سے دوستی لگا لیں، پھر اس مقدس ذات باری تعالیٰ کی قدرت کے رنگ دیکھیں۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کر سکے۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔